کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا، یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ اللہ اکبر۔ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ، اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ تو کرو، فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔
یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں۔ اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ کیا میں نے نام غیروں کا؟ اللہ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تب بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے۔ اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں، قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ۔ ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔
نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں،
آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے۔ رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کی آخری سورت، آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی۔ فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے، اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا؟ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے۔ سنو، قاری حنیف بتاتا ہے، قلعہ کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے۔ اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں، تماشا دیکھا، یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے۔ ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنیں گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔ بھلے کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرح میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں۔ یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے۔ تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ،
نہ میری اولاد نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو، آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں ہاں، میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. اللہ اکبر. یہ ہے اصل بات، اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں. فرماتی ہے ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تو یوں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا. اس وقت بھی
झोली मेरी अता तेरी। और हदीस पाक का अगर मजमून पढ़कर देखो सारे मजामीन हल हो जाएं। यूं फरमाते हैं खुद हुजूर करीम कि मैं इतना लंबा सजदा करूंगा उस वक्त क़यामत में, इतना लंबा सजदा करूंगा कि 7 दिन 7 रातें का वक्त 1 हफ्ते के बराबर वक्त लग जाएगा, मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। इतना लंबा सजदा करूंगा कि 1 हफ्ते के मिकदार वक्त लग जाएगा। ये मिकदार क्यों फरमाया? क़यामत का दिन है ना, दिन ढलना नहीं, छुपना नहीं, रात आनी ही नहीं, रात तो है ही नहीं ना, इसलिए फरमाया 1 हफ्ते की मिकदार दिन लग जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा पूरा हफ्ते के बराबर। इसके बाद अल्लाह पाक मुझे फरमाएंगे इरफा रासिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सर उठाओ, सल मांगो तूता दूंगा, मांगो दिया जाएगा। सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे राजी कर देगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज कर दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस वक्त राजी होंगे? कितने लोग जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख में चले जाएंगे, आप किस वक्त राजी होंगे? खुदा की कसम उस मुहसिन कायनात का क्या कहना काली कमली वाले ने जो हम पर मेहरबानी फरमाई। यूं फरमाया जब तक एक एक उम्मती कलमा पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर जन्नत में ना ले जाऊं मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चैन नहीं आएगी। एक एक को ले जाऊंगा और चैन नहीं आएगा मुझे उस वक्त भी। तो अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम ने और तमाम चीजों में अकीदे का सुधार कि अकीदा बनाओ। ये जो अकीदा है ना इसकी हैसियत ऐसी है जैसे पहली ईंट इमारत की, अगर ईंट टेढ़ी हो गई तो सारी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। अगर अकीदा सही नहीं तो सारे अमाल टेढ़े हो जाएंगे, और अगर अकीदा सही है तो अमाल भी और तमाम अफ़आल भी अखलाक भी तमाम की बुनियाद जो है वो सही रहेगी और अच्छी तौफीक होगी। ये अरबी कलमा है, आप और मैं अगर कलमे का माना समझ ले फिर भी बात बनती है। यही तो माना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं बिगड़ी बनाने वाला, कोई नहीं हाजत रवा, कोई नहीं मुश्किल कुशा, कोई नहीं तेरा हाथ पकड़ने वाला, कोई नहीं मुझे और आपको औलाद देने वाला, कोई नहीं बीवी बच्चे देने वाला, कोई नहीं ये हर रोज रोटी खिलाने पानी पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं, इल्लल्लाह एक अल्लाह की जात है। और फरमाया कि ये बताया किसने कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे आका और मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो कुरान करीम की आयतों ने वजाहत कर दी वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाएगा, सुबह को क्या हो जाएगा, शाम को क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत किस जगह पे आएगी। किसे मालूम है कि मेरी कब्र कहाँ बनेगी? कोई नहीं जानता मेरे इस बदन को जानवर खा जाएंगे। किसी को इल्म नहीं है कि कब्र का गड़ा मिलेगा कि ना मिलेगा, कफन मिलेगा कि ना मिलेगा, नमाज जनाजा नसीब होगी कि ना होगी, गुस्ल नसीब होगा कि ना होगा, कोई नहीं जानता। कलमा पढ़ते मौत आएगी या कंजरी के गाने सुनते गाते मौत आएगी। किसको इल्म है कि आखिरी कलाम जो दुनिया में होगा वो दुरूद पाक होगा या कुरान करीम होगा या दुआ होगी या इस्तिग़फ़ार होगा, और या गाली मुंह से निकलेगी, दम निकल जाएगा। किसे मालूम है? इसलिए फरमाया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत
صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم، سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی۔ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم، فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر، کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے، بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے۔ دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں، کس حالت میں، ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں۔ مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں،
پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا،
मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा इकराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और ये साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी। इलाहुल आलमीन तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम, मौला मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना। तुझसे दुआ मांगता हूँ, मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माने। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान माने या दादा पर दादा को माने। महबूबे कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कौम के सामने अल्लाह का कुरान रखा, यही जवाब उन्होंने दिया, व इज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल। मक्के वाले कहते थे, ओ अल्लाह के नबी खुदा की बात माने, कुरान माने, रसूल को माने, मा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, या उस रास्ते को मानने जिस पर हमने अपने बड़कों को देखा, अपने बाप दादा को देखा, उस रास्ते पे चले या कुरान के रास्ते पे चले। जाहिर बात है सारी बरादरियां गलत, सारी रसूमात गलत, सारी लगवियात गलत, सारी खुराफात गलत, सारा जहान कूड़ा काली कमली वाला सच्चा, सारा जहान झूठा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की जात सच्ची, खुदा का फरमान सच्चा। सुभान अल्लाह। पता नहीं कितने लोग रस्में बना बना कर करके तबाह होकर दुनिया से रुखसत हो गए। मैं ये कहता हूं, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या माँ का है? सुनो मेरी बात, इस माँ और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बंधने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े एतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है, उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता, तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौज बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि ये बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क,
सारी बरकतें उसी के हाथ में है, जिसका मुल्क में राज है, वहु वाला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा, मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जै कोई शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दौड़ते करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है, आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। जनाब सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिन है, परेशानी के दिन है, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया, नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे इस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इस हुजरे में क़याम फरमाओ, यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात फरमाया मेरी आयशा मिसवाक ले आ। मिसवाक ले आई, फरमाया आयशा, ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे। अब बताओ, मर्द की मंशा, मर्द की गरज अगर औरत नहीं समझती तो और कौन समझ सकता है?
کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا۔ پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا، سمجھو یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے۔ سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے۔ جو آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے۔ جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے۔ سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینہ پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے۔ تم یہ تمنا کر سکتے ہو، تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں۔ کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں۔ یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا، رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹی، دیے کیے؟ وہ چپ کر ویندی، 10 مینو ہویا کیے؟ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے۔ آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں۔ اور لوگوں آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی، کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی۔ خود حضرت علی گواہ ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا۔ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی، آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی۔ تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی 1 سیکنڈ میں بدل دی۔
ایک سیکنڈ میں بدل دی۔ جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی، شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا، صحابہ کے گھروں میں بھی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدینے میں یہودی بھی تھے، ادھر ادھر عیسائی بھی تھے، جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے، اس کے 4 پیسے تو بنا لے، یہودیوں کو بیچ دے، عیسائیوں کو بیچ دے، وہ تو پابند نہیں، پیسے تو بنائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہہ گیا، مٹکے توڑ دیے، سرائیاں توڑ دی، بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی، قرآن آیا، اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب تھی۔ آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں فیم کھاتے رہتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، ہریون کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہاں، کہاں میرا حساب، کہاں میرا عذاب، کہیں میری جنت، کہاں میرا دوزخ وجنا۔ اچھا تیری خدائی بھئی ہے؟ تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ان یترکوا، چھوڑ دوں گا میں، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں، میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں، لباس بنا کہ نہیں، کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے۔ اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لے کر کے پیو۔ اب پیٹ بھی بھر گیا، پانی بھی پیٹ میں چلا گیا، اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ کر کے پیو، دوسری غلامی ہو گئی، سجے ہاتھ سے پیو، تیسری غلامی ہو گئی، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دھکیلتے جاؤ، بوٹیاں بوٹے اٹھا کے کھاتے جاؤ۔ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، گیلے گیلے ہاتھوں سے، سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ یہ تو ہے نبی کی سنت۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا، جب برتن واپس آتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیسے پتہ چل جاتا تھا آپ کو؟ فرماتی ہیں وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا، وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا، چاٹنا، اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ، آلو کا ایک نکرا چھوڑ دو۔ انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے، کافر بے ایمان کی بات اپنائی، کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرایا۔ کھانا کتنا ضائع۔ اب یہ شادیاں ہیں، اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے، چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی پہلے مانگنے آ گیا، کوئی بھیک مانگنے آ گئی، ون جب نکاح تھیا نہیں، جنجنے اجن کھادا نہیں، تو پہلے بوکر گندی کھڑی۔ اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا، اتنا برباد ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، جو بھورے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو، رزق بد دعا کرے گا، بلکہ ان بھوروں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو۔ ایک رزق کی حفاظت ہوگی، دوسرے مخلوق کھائے گی، کیڑیاں کھائیں گی، تجھے دعائیں دیں گی۔
حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر، گدڑ، جانور آتے ہیں اور میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے۔ روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے۔ شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بساں وچ وک دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اون ویلے تعبیر معلوم کرو۔ تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو چا تقدیر دا پتہ لگ ویسے۔ بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور، چیر پھاڑ کر بھیڑیے، بگیار، شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ والے نے آواز دی مبارک ہو، تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی۔ کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا۔ تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا۔ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے، نہ داڑھی نہ مونچھ، صفا بالکل گونگلو بنا ہوا جڑا ہوئے نا، نہ نیتی نہ قضا کیتی۔ سانو اے پیروارا نہیں کھاندا جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا، وہ چمچیر ہے۔ زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے۔ اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں۔ جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری وردی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہوں نے پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا مال مک بن جائے یا خریدار ڈھیر آ بن جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے۔ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت۔ انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڑھے بھی ہو گیا نا، تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا سا، تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں،
इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं। वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है। इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी मजबूर, अपना सब कुछ सामने है हर आदमी। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि तुम कलमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार ना बनो। जन्नत बड़ी औखी है, जन्नत की कीमत पूछनी हो बिलाल से पूछ के आ। जन्नत की कीमत जनीरा से पूछ के आ जिसकी आंखें निकाल दी गई, अबू फकीहा से पूछ के आ जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि छड़ा कलमा काफी नहीं, बल्कि कलमे वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी। कलमे के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा। नमाज आएगी, रोजा आएगा, ज़कात आएगी, हज आएगा, शिरक छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़नी पड़ेगी, लगवियात और बकवासात से परहेज करना पड़ेगा, हराम खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हराम पीना छोड़ना पड़ेगा, हराम देखने की इजाजत नहीं, हराम सुनने की इजाजत नहीं, हराम पकड़ने की इजाजत नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ऐलान करते हैं कि मैं भी तो देखता हूं कि कलमा इसने जुबान की नोक से पढ़ा या दिल से पढ़ा। अगर दिल से पढ़ा तो ये सारी चीजों की परहेजगारी करेगा, मानेगा, हिदायत याफ्ता बन करके जाएगा। जिस चीज से प्यार होता है, जिस चीज से मोहब्बत होती है, या यूं कहो जिस आदमी से मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मुमकिन नहीं कि एक आदमी ये कहे कि तेरी शक्ल से तो मुझे प्यार है पर तेरी आंखों से बड़ी नफरत है। उसके अंग अंग से मोहब्बत होती है, हत्ता कि उसके कपड़ों से भी प्यार होता है, उसकी आल औलाद से भी उनस और मोहब्बत होती है। वो कहते हैं ना, मकां को है जीनत मकी के कदम से। ज़र्फ की कीमत जो है वो मजरूफ की वजह से बनती है। अब दुनिया में इस्लाम और ईमान की बुनियाद यही चीज बनेगी कि जैसे कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से मोहब्बत है, प्यार है, अजमत है, ताल्लुक है, इसी तरह से सहाबा किराम हो या नबी का खानदान हो या नबी का मकान हो या नबी का लाया हुआ दीन हो, हर चीज से प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से तो मोहब्बत हो, प्यार हो, ताल्लुक हो और आपके निजाम से नफरत हो, फिर मुसलमानी नहीं। खानदान नबूवत से भी प्यार करना पड़ेगा और होना चाहिए। इसीलिए मेरी एक बात दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि हमारे नबी की बात भी निराली और हमारे नबी की जमात भी निराली, हमारे नबी की जात भी निराली, शान भी निराली, शहर भी निराला, मुल्क भी निराला। क्या चीज अर्ज करके मैं आपको समझाऊं। अल्लाह पाक को क्या जरूरत पड़ी थी मक्के मदीने की गलियों की कसम खाने की? खुदा को शौक चढ़ा कि पत्थरों की कसम खाना? फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब जिन गलियों में तेरे कदम लगे हैं, मुझ खुदा को उन गलियों की कसम, उन शहरों की कसम, उस वतन की कसम। अनन्नास वहां नहीं पैदा होता, सेब वहां नहीं पैदा होता, अंगूर वहां नहीं पैदा होता, गल्ला खाने पीने का सामान वहां कुछ नहीं पैदा होता है। पहाड़ और पहाड़ भी खुश्क, लेकिन महबूब जहां रहता हो उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, वैसे समझाने के लिए कहता हूं। मजनू को एक ऊंट वाला आदमी मिल गया, उसने मजनू ने पूछा कि तू कहां चला है? तो मशहूर तो था ही, लोग जानते थे कि ये मजनू ने कहा लैला के शहर चलाऊं कि मेरा सलाम कहियो बहुत बहुत, कि अच्छी बात। आधा मील वो ऊंट वाला चला, फिर दौड़ के भाग के उसे रला, कहने लगा मेरा पैगाम याद है? कि हाँ याद है, कि जोर जोर से सलाम कहना। आधा मील, एक मील फिर चला वो ऊंट वाला, फिर दौड़ के मिल गया, हत्ता के उस शहर में ही पहुंच गया जहां उसने जाना था। ऊंट वाला कहने लगा रे मेरा सर खाते खाते तूने ये वक्त कर दिया, तू खुद ही जाके सलाम कह ले, अब तो शहर वही आ गया, मैं क्या कहूंगा। तो जब शहर के उस इलाके में गया जहां लैला रहती थी, तो गली से कुत्ता निकला। मजनू ने बैठ के कुत्ते के पांव चूमने शुरू कर दिए।
लोग कहने लगे पागल है, गधा है, दीवाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहने लगा पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईचे बहुत, पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईचे बहुत, गुफ्त मजनू गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बहुत। लोगों ने कहा पागल, कुत्ते की पहुंच उम्र है, तेरी अकल मारी गई। मजनू कहने लगा पहले अपनी आंखों का तो इलाज करो, तुम्हें कुत्ता तो नजर आता है, ये नजर नहीं आता, ये आया किसकी गली से है, निकला किसकी गली में से है। जब दिल में कोई बात समा जाए फिर यही हाल बना करता है। जंगल में बैठा हुआ मजनू यूं उंगली से लकीरें निकाल रहा था, कुछ लिख रहा था और देख रहा था। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहा है यहाँ जंगल में बैठा हुआ? कहने लगा गुफ्त नक्शे नामे लैला मी रकम, गुफ्त नक्शे नामे लैला मी रकम, खातिरे खुदरा तसल्ली में देहम। कहने लगा लैला का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, तसल्ली देता हूँ अपने दिल को। अर्ज करने का मकसद ये कि जब दिल में किसी की बात समा जाए फिर उसकी शक्ल से, फिर उसके पैर की खाक से, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने जिस नबी की मोहब्बत दिलों में डाली है उसकी हर चीज से फिर प्यार होना चाहिए। अब जो जमात नबी के साथ सारी जिंदगी रही हो, आखिरी वक्त तक जिस जमात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो जमात कितनी मुमताज होगी, वो कितनी शान वाली जमात होगी कि मामूली लोग तो नहीं है। और इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। मसलन एक काफिला चल रहा है और वो काफिला और वो लश्कर भी कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पानी खत्म हो गया, गर्मी थी, शिद्दत की बड़ी तकलीफ हुई लोगों को भी जानवरों को भी। तो सहाबा इकराम ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आए कि जी पानी नहीं है, जानवरों को बड़ी तकलीफ है और आदमियों को बड़ी प्यास है, बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आवाज़ आई मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया। इस तरीके से कुरान कहता इज़रिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लक्कड़ पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा? वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं। आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं, ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो हर सहाबी के साथ मुसाफा होने में मिलती हैं, गरीबों के लिए दुआ के लिए उठती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही प्यारी प्यारी उंगलियां एक पानी के बर्तन में आप रख दें, मुझे अपनी किबरियाई की कसम सारे काफिले को इन उंगलियों से निकला हुआ पानी पिला दूंगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में उंगलियां रख दी, सारे जानवरों ने पानी पी लिया, सारे सहाबा किराम ने पानी पी लिया। अब मैंने अर्ज कर दिया एक वाक़या और आपने सुन लिया, लेकिन तय को आप नहीं पहुंचे। असल तो मैं भी नहीं पहुंच सकता, मेरा इदराक इतना कहां कि पैगंबर की बातों को मैं 100% समझ सकूं। नहीं समझे? अरे पानी और चीज है। दुनिया सोडे पीती है, शरबत पीती है, जूस पीते हैं, तरह तरह की चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तरह तरह के मुल्कों का पानी पीते हैं, सब जगह हर चीज पी होगी, हजारों मशरूबात पिए होंगे, हजारों शरबत पिए होंगे, हजारों किस्म के सुकैश पिए होंगे, पर खुदा की कसम अबू बकर और बिलाल उस जमात के जवान हैं जिन्होंने हुजूर की उंगलियों से निकला हुआ पानी पिया। ये शहादत हर एक को कैसे मिल सकती है? उन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम बख्शा था कि खुदावंद आलम ने उनको इतनी बड़ी अजमतें अता फरमाई। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि सहाबा किराम की नमाजों को भी एक तरफ रखो, रोजों को भी एक तरफ रखो, जिहाद को एक तरफ रखो, उनकी फाका और उनका प्यासा मरना अल्लाह के राह में, इन सारी चीजों को एक तरफ रखो। ये बात उनकी कोई कमी है कि आंख बिलाल की हो और इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर हो? हम तो उन लोगों में से हैं। हमारे यहाँ
दारुल उलूम देवबंद में खजाने में एक चीज महफूज है 150 साल से, 150-200 साल से एक चीज मौजूद है। साल भर में कभी खास मौके पर उसका दीदार कराया जाता है, जियारत कराई जाती है। ये मैं सफाई नहीं दे रहा, कई लोग कहते होंगे जी देवबंदियों की सफाई देता है, बल्कि मैं अपना अकीदा और अपने बुजुर्गों का प्रोग्राम बताता हूं कि ऐसे थे लोग। दारुल उलूम देवबंद के खजाने में एक रुमाल है, वो रुमाल वो है जिस रुमाल में तकरीबन 200 बरस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा पहना हुआ जुब्बा मुबारक लिपटा रहा। यानी ये रुमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा नहीं, आपने, आप उनके हाथ ने, आपके चेहरे अनवर ने या आपके बदन मुबारक के किसी हिस्से ने इस रुमाल को इस्तेमाल नहीं किया और ना कोई गलत बयानी हुई, बल्कि ये साबित है कि इस रुमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक जो था वो 200 बरस तक लिपटा रहा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस रुमाल को सोने की डबिया में रखा हुआ है और उस रुमाल की सारे अल्लाह वाले जियारत करते हैं कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को लगा है, खुद आपके जिस्म को भी नहीं, आपके कपड़े को लगा है। जो लोग हुजूर के कपड़े को लगे हुए कपड़े की भी इज्जत करते हो, उनके अंदर हुजूर की मोहब्बत कितनी होगी। वो सोने की डबिया में मौजूद है और कभी कभी उसका खास मौके पर एहतमाम के साथ उसकी जियारत कराई जाती है। नाम पता बताने की मुझे इजाजत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक का एक बाल सोने की डबिया के अंदर और डबिया और फिर उसमें बड़ा कुछ इतर वगैरह उसमें वो संभाल के रखा हुआ है और एक बाल मुबारक में से 2-3 शाखें और निकली हुई हैं। नहीं अर्ज कर रहा था कि जो लोग आपके नालैन मुबारक की भी इज्जत करते हो, उनके खुद अपने दिलों में कितनी मोहब्बत और अजमत होगी। हदीस पाक की एक किताब है जामे तिर्मिज़ी, अरबी मदारिस में पढ़ाई जाती है। उस किताब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया नक्शा मौजूद है। तुम्हारे दिल में तो कभी ये मोहब्बत भी ना उठी कि कम से कम हम कभी किताबों में हालात में सुने तो सही, आपकी शक्ल मुबारक किस तरह की थी, रंग मुबारक कैसा था, उंगलियां मुबारक कैसी थी, चेहरा अनवर कैसा था। किताबों में सब कुछ मौजूद है। तुम आदी बन गए दौड़े सुनने के, गलत बातें सुनने के, असल बात रही गई। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जामे तिर्मिज़ी किताब जो है हदीस पाक की, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल मुबारक का नक्शा है, आपकी नालैन मुबारक का नक्शा है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक का नक्शा है। अब वो है उस जमाने की, बिल्कुल सादा चप्पल है, पहाड़ी किस्म की। तो मेरे बुजुर्गों का और मेरे अकाबिर का, उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि अगर कोई आंखों से वो नक्शा देख ले, तवज्जो करना, और दिल में ये ख्याल लाए हैं ये भी कोई जुत्ती है, बाटा वाले इतनी अच्छी बनाते हैं, सर्विस वालों की इतनी चप्पलें अच्छी हैं, फलाने मुल्क की इतनी अच्छी, अमेरिका में यूं बनती है, हमारे यहाँ कंपनियां यूं बनाती है, ये तो कोई खास चप्पल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जिसके दिल में इतनी सी बात आई, ईमान चला गया। ईमान नहीं रहेगा, इसलिए कि उस जात की नालैन मुबारक की इज्जत भी फर्ज है। आई बात समझ में, यानी किस कदर अजमत है, किस कदर मोहब्बत है और किस कदर ताल्लुक है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इन लोगों को। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक में मदीने पाक से मुरीद खजूरें लाके दे देते, तो आप मुरीदीन को खजूरें तकसीम फरमाते और फरमाते गुठलियां मुझे वापस कर दो, खजूरें खाकर गुठलियां वापस दे दो। हजरत क्या करते, उन गुठलियों को इकट्ठा करके हावन दस्ते में कूटकर सफूफ बनाकर रख लेते और रमजान शरीफ में जिस पानी से रोजा इफ्तार करते, वो गुठलियों वाला सफूफ उसमें मिलाकर पीते कि ये मेरे आका के शहर की गुठलियां हैं। कितनी बड़ी इज्जत है। उस जमाने में बिजलियां नहीं होती थी, चिराग जलते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे, जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। जो
24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے۔ تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو، یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو، یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے، بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے، کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے۔ کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں۔ چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا۔ اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے، مجھے شرم آتی ہے، اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ، چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، نشہ رنگ لایا
پلانے سے پہلے اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا، علم حدیث پلا دیا۔ عجب انداز کے لوگ ہیں، عشق ان جیسا باہر تشریف لائے۔ نعتیہ کلام تو دیکھو، عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے، جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے، میں بڑا راضی۔ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ مار، میں مدینے میں مر جاؤں مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے، میں بڑا راضی۔ کیا انداز ہے ان لوگوں کا۔ اور ایک بڑے عظیم بزرگ اسی زمانے کے ہیں، مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند صاحب کا رحمت اللہ علیہ۔ بڑے بڑے عجیب لوگ تھے۔ کلام تو ان لوگوں کا حق تھا نا جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن رہتے تھے، اسی لگن میں لگے رہتے تھے، اسی سوز و گداد میں، اسی محبت میں ہر وقت رہتے تھے۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ کیا تخیل ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ فرمایا او جنت آ میرا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات کہی۔ اور جنت تیری ساری نعمتیں، تیرے سونے کے مکانات، تیری چاندی کی اینٹیں، تیرے مشک و عنبر سے بنے ہوئے گارے کے محلات، تیری نہریں، تیری حوریں، تیرے قصور، تمام نعمتیں، آؤ ساری میرے طواف کرو، اس لیے کہ میرے دل میں کالی کملی والے بسے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ تھے جو نبی کی ہر چیز سے پیار کرتے تھے، رنگ سے، روپ سے، شہر سے، حالات سے، در و دیوار سے، ساری چیزوں سے۔ اللہ جس کو نصیب کر دے یہ ہر ایک کو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں عرب میں غربت تھی، نہ سونا تھا نہ پٹرول تھا، غریب حالات تھے وہاں کے۔ فرماتے ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر ہم نے ایک ہڈی چوس کر پھینکی تو ایک عربی ایک دیہاتی کا بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ اس ہڈی کو اٹھا کر چوسنے لگا۔ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں ترس آیا، ہم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اور اسے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلایا، پانی پلایا، کچھ پیسے بھی دیے اس کو کہ بھی کسی غریب کا بچہ ہے جو ہڈی پھینکی ہوئی اٹھا کے چوس رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس بچے سے کہا یا ایھا الصبی کہ او بچے ہمارے ساتھ ہمارے ملک چل، تجھے کھلاویں گے بھی، پلاویں گے بھی، کپڑے بھی دیں گے، تیری شادی بھی کریں گے، تجھے سب کچھ دیں گے، مکان بھی دیں گے، سب انتظام کریں گے تیرا۔ انہوں نے کہا سب کچھ کرو گے کہ ہاں سب کچھ دیں گے، ساری چیزیں مجھے کھلایا پلایا کرو گے کہ سب کچھ کھلایا پلایا کریں گے، کپڑے بھی خوب دو گے کہ ہاں کپڑے بھی خوب دیں گے، مکان بھی دو گے کہ ہاں مکان بھی دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ معصوم بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کیا تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ ایسا فرماتے تھے میری چیخ نکل گئی کہ اور سب کچھ ہے یہ نہیں۔ چھوٹا سا معصوم بچہ کسی دیہاتی کا بھوکا رو کے کہنے لگا تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا اٹھا کر کھانا منظور ہے، اس گنبد خضرا سے بے وفائی نہیں کروں گا، یہی رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ جب تعلق ہو جائے اور کھانا کیا، پینا کیا، ٹور کیا، بنگلہ کیا، کوٹھی کیا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی پھر۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، جنہوں نے معاملہ کیا، جنہوں نے میرے ساتھ دھندا کیا، لین دین کیا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ،
کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک قرآن میں اعلان کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی، حالات یہ بنائے، میری رضا خرید لی، اپنی جان میرے حوالے کر دی، میری خوشنودی خرید لی، میری رضا مول لے لی، میری اطاعت مول لے لی، میری ذات اپنے لیے وقف کر لی، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ایسے لوگوں کے لیے میری شفقتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری مہربانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرا لطف اور کرم ہے، میری عطا اور بندہ نوازی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو میری ساتھ کاروبار کریں، جان مجھ ہے تو میری دی ہوئی لیکن وہ میرے حوالے کر دیں، میں جب اسلام ایمان قرآن کے لیے چاہوں ان کی جان کو لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ اور آگے قرآن کریم نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔